السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتی ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا دینی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہشات پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت اس سے ہم بستری کتنے مہینوں تک اپنے خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ان صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران، حیض سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورتوں کے حیض کے ایام میں منع کر دیا۔ جمع کچھ یوں ہے، وہ سوال کرتی ہیں کہ نبی پاک سے حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ 12 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن تک کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں میاں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب مقام کے اعتبار سے مقام کے پیچھے یا اندر کیا کرنا چاہیے؟ تو محترم ناظرین اکرام، اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ محترم ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر، کھیتی وہ ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے۔ گمان یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے، جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی ہے، پیچھے کی نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک ہم حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ
اسلام کے تمام ماخوذ قرآن و حدیث اجماع یا سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ادب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، پھر آپ کو رکنا ہوگا، آرام کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، امکان بھی نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کے لیے بھی آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا ہو، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فوائد بتاتی ہے۔ فقہائے کرام کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار فتاوی کی بہت بڑی کتاب ہے، دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے، اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت و سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیا ہے، خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے، تو اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجئے گا۔